ہمارے خون کے اندر یہ چیز ہے، اہل بیت کی غلامی، اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے عشق، یہ ہمارے رگ و ریشے کے اندر ہے، ہمارے جسم کے اندر ہے، ہماری روح کے اندر ہے۔ رب العالمین ہمارے دامن کو، ہماری آل اولاد کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اس خیرات سے مالا مال رکھے، کیونکہ یہی ایک چیز ہے جو ہمیں جوڑے رکھتی ہے مرکز سے۔ مرکز سے جو بھی جڑا ہے ان کے واسطے سے جڑا ہے، ان کے بنا مرکز سے جڑا نہیں جا سکتا۔ حسین بے مثال، حسین لازوال، حسین با کمال، حسن میں بھی با کمال، علم میں بھی با کمال، شجاعت میں بھی با کمال، عطا میں بھی با کمال، سخا میں بھی با کمال، اس لیے کہ آقا نے بنایا ہی با کمال۔ آقا نے ایسا بنایا، ایسا با کمال بنایا کہ جس نے بھی حسین کو دیکھا، حسین حسن سے ہے، حسین حسن سے ہے، وہ ذات بذات خود سارے حسن اسی کی عطا سے، وہ ذات خود حسین، اس کے حسن سے، اس کی عطا سے یہ حسین۔ اور اگر آقا علیہ السلام کا حلیہ مبارک پڑھے، آقا علیہ السلام کا حلیہ مبارک پڑھے نا، سرکار کی رنگت کا، آقا علیہ السلام کی رنگت اس قدر حسین تھی۔ اب دیکھیں کوئی چیز بہت زیادہ وائٹ ہو نا تو دل نہیں کرتا دیکھنے کو، بہت زیادہ سفیدی ہو تو دل دیکھنے کو نہیں کرتا۔ آقا کی رنگت ایسی تھی کہ سفیدی بھی تھی اور سرخی بھی تھی، بلینڈ تھا، مکس تھی دونوں چیزیں، اور اتنا حسن رب نے دیا تھا کہ جو دیکھتا تھا دیکھتا رہ جاتا تھا، بھول جاتا تھا، فنا ہو جاتا تھا، کیونکہ اس ہنسی نے اس ہنسی کو بنایا تھا۔ اور پھر حضور تاجدار کائنات خود ہنسی، خود ہنسی، پھر جس سے انہوں نے محبت کی، جس سے انہوں نے محبت کی، جن کو اپنی وراثت دی، جن کو سب کچھ دیا، جن کو عطا کیا فراوانی کے ساتھ، لازوال حد تک، لامحدود حد تک، ذرا تصور کریں آپ کے حسن کا عالم کیا ہوگا، اور جو آپ کو دیکھتا ہوگا اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حسن مصطفیٰ ہے۔ حسن حسین دراصل حسن مصطفیٰ ہے۔ اس دن میں نے ایک حدیث مبارکہ سنائی تھی آپ کو، میں دوبارہ سنا دیتا ہوں آپ کے ذوق کے لیے۔ اس میں ایک اور چیز جو میرے مطالعے میں آئی ہے وہ بھی سناتا چلوں۔ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، آقا علیہ السلام کی چچی جان، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ، آپ دربار مصطفیٰ میں آتی ہیں۔ آپ کہتی ہیں کہ سرکار مجھے ایک خواب آیا ہے، خواب بڑا ڈراؤنا ہے، دل نہیں کرتا کہ میں آپ کو سناؤں، نہ آپ سننا پسند کریں گے نہ میں سنانا پسند کرتی ہوں۔ آقا نے حکم دیا کہ آپ سنائیے، آقا نے حکم دیا کہ آپ سنائیے۔ آپ عرض کرتی ہیں کہ سرکار میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسد اقدس کا ٹکڑا، آپ کے جسم اقدس کا ٹکڑا کاٹ کر الگ کیا جاتا ہے اور میری جھولی میں ڈالا جاتا ہے۔ آپ کے جسد اقدس کا ٹکڑا کاٹ کر الگ کر کے میری جھولی میں ڈالا جاتا ہے۔ اب میں پریشان ہوں، یہ کیسی خواب ہے؟ آقا علیہ السلام مبارک بات دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں
یہ بڑی مبارک خواب ہے، یہ بڑی مبارک خواب ہے۔ سرکار کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، ان کے ہاں امام حسین آئیں گے اور وہ آپ کی گود میں دیے جائیں گے۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس کی شرح کرتے ہیں، بڑے بڑے ذوق والے لوگ بھی، بڑے بڑے عشق والے لوگ بھی، آپ اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حسین آقا کا ٹکڑا کیسے، حسین آقا کا ٹکڑا کیسے، کیونکہ حسین ٹکڑا ہے سیدہ کائنات کا، حسین ٹکڑا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا، اور سیدہ کائنات ٹکڑا ہے محمد مصطفیٰ کا، وہ ٹکڑا ہے محمد مصطفیٰ کا۔ آقا کا فرمان ہے الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ من اغضبہا اغضبنی، لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کی ذات میں کبھی نقص نہ تلاش کرنا، کبھی عیب نہ تلاش کرنا، عیب تم اس کی ذات میں نہیں ذات مصطفیٰ میں تلاش کرو گے، کیونکہ ٹکڑا محمد کا ہے، محمد ہر عیب سے بری ہے، معصوم انل خطا ہے، اللہ کا نوازا ہوا ہے۔ اور جو کمال آقا کے ایک منہ مبارک کو ہے، جو کمال آقا کی چشمان مقدس کو ہے، جو کمال آقا کے دست اقدس کو ہے، وہی کمال آقا کے جسم کے کسی بھی ٹکڑے کو ہے۔ اور فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، یہ اعلان کوئی اور نہیں کر رہا، یہ اعلان کسی اور نے نہیں کیا، یہ اعلان خود حضور تاجدار کائنات کر رہے ہیں۔ لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کبھی میرے جگر کے ٹکڑے کو ہاتھ نہ لگانے کی کوشش کرنا، کبھی میرے جگر کو نہ چھیڑنا، کبھی اسے ایذا نہ دینا، کبھی اسے تکلیف نہ پہنچانا، کیونکہ اس کا تعلق مصطفیٰ کے جگر کے ساتھ ہے اور مصطفیٰ کا تعلق خدا کے ساتھ ہے۔ تم فاطمہ کو ستاؤ گے، فاطمہ کو اذیت دو گے، فاطمہ کو تکلیف دو گے، یہ تکلیف در حقیقت تکلیف مصطفیٰ ہوگی، اور جو محمد مصطفیٰ کو تکلیف ہوگی وہ تکلیف تو خدا ہوگی۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ کو ایذا دیتے ہیں اور اس کے رسول کو۔ اب دیکھیں، میں نے کل بات کی تھی کہ اللہ ایذا دینے سے بری ہے، آج تک اللہ کو کوئی ایذا نہ دے سکا۔ کیوں؟ اللہ کو نہ کوئی روحانی ایذا دے سکے، نہ جسمانی ایذا دے سکے۔ اللہ دور ہے، وراء الورا ہے، آپ کے ادراک سے دور، آپ کے وہم سے دور، آپ کے علم سے دور، آپ کی پہنچ سے دور۔ اللہ کو ایذا تو دو گے تب جب تم تک پہنچو گے، اللہ کو تو پتہ ہی نہیں اللہ رہتا کہاں پہ ہے، اللہ بستا کہاں پہ ہے، اللہ دکھائی کیسا دیتا ہے۔ ہمیں تو فقط اتنا پتا ہے جو آقا نے بتایا، اللہ وہاں رہتا ہے۔ اللہ کو کسی نے دیکھا؟ صحابہ کرام میں سے بھی کسی نے دیکھا اللہ کو؟ اللہ کو کسی نے نہ دیکھا۔ جس خوش نصیب نے دیکھا محمد مصطفیٰ کو دیکھا۔ اللہ کی باتیں کسی نے نہ سنی، کوئی اللہ کی مجلس میں نہ بیٹھا، محفل میں نہ بیٹھا۔ جو خوش نصیب بھی بیٹھا محمد مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھا، محفل میں بیٹھا، اللہ تو ہے ہی غائب میں، اس کو ایذا کیسی، اس کو ایذا نہ دے سکو گے۔ پھر آئیں ایذائے محمد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔
محمد مصطفیٰ کو ایذا دینا، محمد مصطفیٰ کو تکلیف دینا، دراصل اللہ کو تکلیف دینا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، ایذا محمد مصطفیٰ کو دی، ایذا اللہ کو جائے، اطاعت محمد مصطفیٰ کی جائے، اطاعت اللہ کو جائے، چاہت محمد مصطفیٰ کی جائے، چاہت اللہ کو جائے، اتباع محمد مصطفیٰ کی جائے، اتباع اللہ کی ہو۔ اور دیکھیں اذیت محمد مصطفیٰ کو دی جائے، اذیت اللہ کو پہنچے، اور محمد مصطفیٰ کو اذیت پہنچتی کیسے ہے؟ ان فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ذرا تصور کریں، چشم تصور میں روح فاطمہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا میدان کربلا میں جب گئی ہوں گی، انہوں نے اپنے چمن کے پھولوں کو جب اجڑتے دیکھا ہوگا، جب سیدنا علی اکبر کا لاشا گرتے دیکھا ہوگا، سیدنا علی اصغر کا لاشا گرتے دیکھا ہوگا، سیدنا عباس علمدار کا لاشا گرتے دیکھا ہوگا، خاندان پاک کا ایک ایک پھول جب گر رہا ہوگا، ذرا تصور کریں سیدہ کائنات کو اذیت کتنی پہنچی ہوگی، سیدہ کائنات کو تکلیف کس قدر پہنچی ہوگی۔ رب فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت بھیجتا۔ حالانکہ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے، ایک صحابی رسول تھے، بار بار ان پر شراب کی حد لگتی تو بار بار سزا ہوتی، تو آقا علیہ السلام کی موجودگی میں بعض نے کہا کہ لعنت ہو، الفاظ استعمال کیے کہ لعنت ہو۔ آقا علیہ السلام نے وہیں پہ روکا، لا تلعنوہ، لا تلعنوہ، اس پر لعنت نہ بھیجو، فإن اللہ یحب اللہ ورسولہ، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب کوئی صحابی کسی دوسرے کو ان الفاظ میں یاد کرے، آقا کہیں لا تلعنوہ، ادھر قرآن دیکھیں، قرآن کہتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں اس پر لعنت بھیجتا۔ تو جس پر لعنت انسان نہ بھیجے، کوئی نہ بھیجے، جس پر لعنت خود خدا بھیجے، اس کے لعنتی ہونے کا انداز کیسا ہوگا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور بڑا ذلت انگیز عذاب ہے ان کے لیے۔ کل چونکہ وقت کم تھا، اس چیز میں وضاحت نہ کر سکا۔ عذاب مہینہ، ذلت انگیز عذاب، ذلت انگیز عذاب صرف کافر کے لیے آتا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، یہ جب بھی قرآن پاک میں عذاب مہینہ آیا ہے نا، تو یہ کافر کے لیے آیا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس پر لعنت بھیجتا ہے، اور اس کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ یزید باعث بنا اذیت مصطفیٰ کا، باعث بنا اذیت فاطمہ کا، باعث بنا اذیت حسین کا، باعث بنا اذیت اہل بیت کا۔ عذاب مہینہ، اللہ تعالیٰ نے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کی روح سے، قرآن کی نص سے یزید کافر ہے۔ اس آیت کی روح سے یزید کافر ہے، اور اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی۔ اگر آپ کا علم آپ کو اہل بیت اطہار سے دور لے جائے،
ان کے عشق سے دور لے جائے، ان کے دامن سے دور لے جائے، ان کی خیرات سے دور لے جائے، تو وہ علم نہیں جہالت ہے۔ شیطان کا علم تھا، اسے قرب سے دور لے گیا، موازنہ کرنے لگا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ یزید بھی موازنہ کرنے لگا، انا خیر منہ، میں بادشاہ، میں امیر المومنین، انا خیر منہ، تجھے کیا پتا تجھ میں اور حسین میں فرق کیا ہے؟ تجھے کیا پتا حسین میں اور تجھ میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق بنایا کس نے؟ یہ فرق عطا کس نے کیا؟ یہ لازوال فرق، یہ لازوال عطا، یہ لازوال بخشش، یہ بخشش الہی ہے، عطا الہی ہے۔ مختلف احادیث مبارکہ میں کیا ہے؟ الحسن والحسین ابنایا، حسن اور حسین دونوں میرے بیٹے ہیں۔ ایک مصطفیٰ کا بیٹا ہو، ایک مصطفیٰ کا بیٹا ہو، ایک کسی اور کا بیٹا ہو، بھلا مصطفیٰ کے بیٹے کے ساتھ جوڑ ملتا ہے کسی کا؟ مصطفیٰ کے بیٹے کے ساتھ کبھی جوڑ مل سکتا ہے؟